السلام علیکم دوستوں ہم آپ کے لیے ایک سیریز لے کر آئے ہیں۔ یہ سیریز فلسطین اور اسرائیل تنازع کے بارے میں ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کو فلسطین کی ابتدا سے لے کر اب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ کو فلسطین اور اسرائیل تنازع کی اصل وجوہات کا پتہ لگ سکے۔ اسرائیل فلسطین تنازع نہ ہی سب سے تباہ کن ہے اور نہ ہی سب سے زیادہ عدم استحکام پیدا کرنے والا۔ سیریا کی جنگ میں چند برسوں میں اس سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں جتنے فلسطین تنازع میں دہائیوں میں نہ ہو سکے، لیکن یہ دنیا کا طویل ترین اور مشکل ترین تنازع ہے اور یہ حل ہونے کے قریب نہیں۔ نہ صرف یہ مشکل ترین تنازع ہے بلکہ کوئی اور تنازع نہیں جو دنیا کی اس قدر توجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو اس تنازع سے بہت دور ہیں، ان کی بھی دنیا بھر میں پارلیمان میں، عالمی تنظیموں میں، کالجوں میں اس پر بحث ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میں لوگوں کی دلچسپی تو بہت ہے لیکن اس تنازع سے واقفیت کم ہے۔ اس کی ایک وجہ اس سے وابستہ جذبات ہیں۔ اس کی پیچیدگی کو سمجھے بغیر صرف سادہ اور سطحی معلومات نعرہ بازی کے لیے تو کافی ہوتی ہے، لیکن ایسا نقطہ نظر تنازع کی باریکیاں نظر سے اوجھل کر دیتا ہے اور اس کو سمجھنا ناممکن بنا دیتا ہے۔ اگرچہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم اس تنازع کو مکمل طور پر معروضی انداز میں سوچ سکیں کیونکہ ہم سب اپنا ذاتی پس منظر اور ذہنی جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صدیوں سے جاری ہے یا اس کا تعلق قدیم مذہبی جھگڑوں سے ہے، یہاں تک کہ مذہب مخالف لوگ اس تنازع کو مذاہب کی نفرتوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کی مثال کے طور پر دکھاتے ہیں۔ تاریخ اور حقائق کو ایسے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں۔ ہاں، اس تنازع میں مذہب کا پہلو اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر اسلام اور یہودیت کے درمیان تھیولوجیکل فرق کے بارے میں جھگڑا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق کے بارے میں کوئی تنازع نہیں، نہ ہی اس پر کوئی روزہ رمضان میں رکھا جائے یا یوم کپور پر۔ لیکن یہ تنازع زیادہ سنجیدہ ہے۔ اس کا تعلق ایک ہی زمین پر دعوے سے ہے، بلکہ نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے۔ یہ شناخت کے بارے میں ہے۔ اس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوتا ہے۔ دوستوں، کسی بھی تنازع کو سمجھنے کے لیے پہلا کام اس میں موجود فریقین کو ٹھیک سمجھ لینا ہے۔ جب اسرائیل فلسطین مسئلے کی بات آتی ہے تو یہ اتنا واضح نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس پر اتفاق نہیں کہ یہاں فریقین کون ہیں۔ کیا یہ تنازع اسرائیل اور فلسطین کے مابین ہے یا پھر یہ اسرائیل اور مسلم دنیا کا ہے؟ کیا اسرائیل مشرق وسطیٰ میں دشمنوں کے درمیان گھری ہوئی ننھی سی ریاست ہے یا پھر 22 ممالک اور 30 کروڑ عربوں کے درمیان جس کو اپنی حفاظت کے لیے مدد کی ضرورت ہے؟ اسرائیل اور اس کے حامیوں کا اس بارے میں یہ نقطہ نظر ہے، یا پھر یہ ایک بڑی طاقتور اسرائیلی ریاست کا کمزور فلسطینیوں کے ساتھ تنازع ہے؟ فلسطین اور اس کے حامیوں کا اس بارے میں یہ نقطہ نظر ہے، خاص طور پر حالیہ دہائیوں میں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا آغاز تقریباً ایک صدی پہلے کا ہے۔ یہ دو گروہوں کے درمیان نیشنلسٹ تحریک کا تنازع ہے۔ جب صہیونی اپنی ریاست 1948 میں بنانے میں کامیاب ہوئے تو ایک طرف اسرائیل کی ریاست بن گئی جبکہ دوسری طرف فلسطینی تھے جو بغیر ریاست کے رہ گئے۔ یہ صورتحال ابھی تک برقرار ہے۔ فلسطینی اپنی قومی شناخت، حق خود ارادیت، وسائل، زمین کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ تنازع کا علاقہ 1948 کے فلسطین کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اس میں مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی ہے۔ یہ علاقے اسرائیل نے 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ میں حاصل کیے تھے۔ دوسرا تنازع اسرائیل اور عربوں کے درمیان ہے۔ یہ الگ لیکن منسلک ہے۔ یہ ریاستوں کے درمیان ہے اور اسرائیل کے قیام کے فوری بعد شروع ہوا۔ 3 دہائیوں تک اس کی وجہ سے فلسطین کا تنازع پس منظر میں رہا۔ کئی برسوں تک عرب ریاستوں نے اسرائیل کے وجود کے حق سے انکار کیا۔ ان کا موقف اس کو ختم کر دینے کا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو فلسطینیوں سے یکجہتی تھی، دوسرا عرب نیشنلزم کا آئیڈیالوجی تھا۔ لیکن دوستوں، عرب ممالک کے اقدامات میں ان کی اپنی مفادات کی ترجیح رہی اور ہر ریاست کی اس بارے میں اپنی پالیسی رہی، کچھ کی جارحانہ، کچھ کی مفاہمانہ۔
تمام عرب ریاستوں نے فلسطینی کاسٹ کی سپورٹ کی ہے، دہائیوں تک اسرائیل کا بائیکاٹ رکھا ہے، کچھ نے جنگ بھی لڑی ہے، اس میں اس کے ہمسائے مصر، سیریا اور اردن تھے، جبکہ کچھ نے فوجیوں کی ٹوکن سپورٹ دی ہے جس میں لبنان، عراق، الجیریا، مراکش، یمن اور سعودی عرب تھے۔ عرب ریاستوں کی طرف سے فلسطین کی سفارتی اور مالیاتی مدد کی جاتی رہی ہے۔ سب سے زیادہ امداد سعودی عرب کی طرف سے کی جاتی ہے، جو سالانہ اربوں ڈالر کی ہے۔ اس کی ایک وجہ سعودی عرب کی عرب اور اسلامی دنیا کی قیادت کی خواہش ہے۔ سعودی عرب کا اسرائیل کے بارے میں رویہ رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا گیا۔ ابتدا میں ریاست کے وجود کو مسترد کر دینے سے 2002 میں خود تجویز کردہ امن پلان تک اس کا موقف خاص تبدیل ہو چکا ہے۔ اس میں عرب اسرائیل تنازع کے خاتمے اور اسرائیل سے تعلقات کی مکمل بحالی کے لیے شرائط رکھی گئی تھی، جن میں مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلا، فلسطینی ریاست کا قیام اور مہاجرین کے مسئلے کا منصفانہ حل شامل تھے۔ اس کے مطابق اگر اسرائیل لبنان، سیریا اور فلسطین سے زمین کا تنازع حل کر لیتا ہے تو عرب دنیا سے دوستانہ روابط قائم کیے جا سکیں گے۔ اسرائیل نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ ابھی بھی میز پر ہے۔ نہ صرف سعودی عرب نے امن کی پیشکش کی بلکہ حالیہ برسوں میں اس سے روابط بڑھائے ہیں، اگرچہ اسرائیل نے اسے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ ان دونوں کا ایک اور مشترکہ دشمن ہے جو ایران ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ موجودہ مشرق وسطیٰ کی سیاست صرف عرب اسرائیل تنازع تک محدود نہیں، اس کی کئی جہتیں ہیں۔ 1970 کی دہائی کے بعد سے عرب اسرائیل تنازع کی شدت میں کمی آتی گئی۔ مصر نے اسرائیل سے امن 1979 میں جبکہ اردن نے 1994 میں قائم کر لیا۔ اب صرف لبنان اور سیریا وہ ممالک ہیں جن سے سرکاری طور پر جنگ جاری ہے۔ کچھ ریاستوں نے باقاعدہ تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اگرچہ عرب دنیا میں تعلقات نارمل ہو رہے ہیں، لیکن عرب عوامی جذبات فلسطین کی مضبوط حمایت میں ہیں۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہوتے گئے ہیں۔ کسی وقت میں یہ دونوں ممالک اتحادی تھے، لیکن 1979 کے انقلاب ایران کے بعد ایران کے سرکاری موقف میں فلسطین کاز مرکزی ستون ہے۔ یہ موقف مقامی آبادی کی حمایت کے لیے بھی مفید ہے اور ایران کو اسلامی دنیا میں اپنا اثر وسیع کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ایران حزب اللہ اور حماس کی مدد پیسے اور ہتھیاروں کی صورت میں کرتا رہا۔ ایران سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کا بھی سخت حامی رہا۔ سیریا کی خانہ جنگی میں ایران نے بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ بشار الاسد کا دفاع کرنے میں ایران اور روس تھے جن کی مدد کے بغیر یہ حکومت برقرار نہ رہتی۔ حزب اللہ، حماس اور سیریا کی یہ مثلث اس وقت اسرائیل کے لیے بڑی تشویش ہے۔ یہ مسلسل تبدیل ہوتی صف بندی بتاتی ہے کہ صف بندی جامد نہیں، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ مسلمان ممالک اس میں فلسطینی کاز کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی کا اس مسئلے میں براہ راست اسٹیک نہیں۔ اسرائیل کے ہمسائے مصر اور اردن اسرائیل کے ساتھ سرحدی معاملات کا تنازع طے کر چکے ہیں۔ ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں اور یہ اس بات کی اہمیت بتاتی ہے کہ اسے ان کی نگاہ سے دیکھا جائے جو اس میں براہ راست اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب اس سے آگے کی تفصیل ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں باقاعدگی سے دیں گے۔